ظہور امام زمانہ کے لیے سے بلند ترین صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ المبین الملقب بطٰہٰ و یاسین بالقاسم محمد عزیزان محترم، ہم اپنے زیارتی سفر کرتے ہوئے اب جس مقام پر پہنچے ہیں یہ مقام ہے جناب سید محمد کا، اور جناب سید محمد بیٹے ہیں ہمارے 10ویں امام کے، 10ویں امام امام علی نقی الہادی علیہ افضل الصلاۃ و اتم السلام۔ جناب سید محمد بیٹے ہیں 10ویں امام کے، اور جب متوکل نے ہمارے 10ویں امام کو مدینے سے سامرہ بلوایا تھا، اس وقت جناب سید محمد کی عمر مبارک صرف 5 سال تھی، اس وجہ سے وہ وہیں رہ گئے تھے، اور جب بڑے ہوئے ہیں تو آئے ہیں یہاں پر اپنے والد محترم کے پاس۔ اب روایات یہ کہتی ہے کہ جناب سید محمد بڑے ہی صاحب علم و فضل تھے، حتیٰ کہ اتنے بڑے عالم تھے کہ لوگوں کو گمان یہ تھا کہ 10ویں امام کے بعد اگر کوئی شخص امام بنے گا، یعنی 11واں امام جو ہوگا وہ کون ہوگا؟ جناب سید محمد، کیونکہ بڑے عالم تھے، اس وجہ سے لوگوں نے یہ گمان کر رکھا۔ اور جناب امام حسن عسکری کی زندگی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، پھر بھی لوگوں نے فرقہ محمدیہ بنایا جو جناب محمد سے منسوب، وہ ایک رسم و رواج سا چلا آ رہا ہے کہ کسی بھی چیز کے ذریعے سے لوگوں کو جو چیز اچھی لگتی ہے، مثال کے طور پہ مجھے بھائی پسند ہے تو میں چاہوں گا کہ ہر چیز انہیں ملے، ویسے اس زمانے میں سید محمد سب کو پسند تھے، یہ بھی پسند ہے، ایسا نہیں کہ نہیں تھے، تو ان کا ماننا یہ تھا کہ اتنے بڑے عالم ہیں تو یہی کیا ہو امام بنے، لیکن امامت کا جو مسئلہ ہے عزیزان محترم وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جناب امام حسن عسکری کو ان سے کم نہیں تھے بلکہ ان سے بہت زیادہ تھے، لیکن چونکہ جناب امام حسن عسکری سے بڑے تھے، اب روایات یہ بتاتی ہے کہ سامرہ سے چلے حج کی نیت سے، اور سامرہ سے جب چلے ہیں تو یہاں پر آگے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اور طبیعت خراب ہونے کے بعد یہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر پہنچی امام حسن عسکری اور امام علی نقی تک، تو دونوں کے دونوں یعنی باپ جو جناب سید محمد کے والد کون ہیں؟ جناب امام علی نقی الہادی، اور ان کے بھائی کون ہیں؟ امام حسن عسکری، دونوں کے دونوں آئے اور یہاں پر گریہ کیا، حتیٰ کہ بعض روایات یہ بتلاتی ہے کہ امام حسن عسکری نے ان کی مرنے کے اوپر اپنا گریبان چاک کیا، اپنا گریبان پھاڑ لیا، تو لوگوں نے اشکال کیا کہ آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ تو تب امام نے کہا تھا کہ جس طریقے سے جناب ہارون نے موسیٰ کی موت پر گریبان پھاڑا تھا، چاک کیا تھا، اس میں کوئی اشکال نہیں، اسی طریقے سے اس میں بھی کوئی بات نہیں۔ اب جناب سید محمد کو یہاں دفن کر دیا گیا۔ روایات یہ بتاتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر یہ جو راستہ ہو کے جاتا تھا سامرہ سے ایسے کوفے سے ہوتے ہوئے یہ مکہ مدینے کی طرف جایا کرتا تھا، اب یہ جو راستہ تھا یہاں پہ قطاع الطرق پائے جاتے تھے، عربی میں کہتے ہیں قطاع الطرق، ہمارے یہاں کہہ لیں آپ چور ڈکیت جو راستے میں لوٹ مار کرتے، یہاں پر پائے جاتے تھے بہت زیادہ، یہاں پہ لوٹنا اور گھسوٹنا بہت زیادہ تھا، لیکن جب سے جناب سید محمد کو یہاں پر دفن کیا گیا اس وقت سے سب نے دیکھا کہ جناب سید محمد کی قبر کے پاس ایک شیر بیٹھا رہتا تھا، اور وہ جو زیارت جناب سید محمد کو آتے تھے ان کی بھی حفاظت کرتا تھا، اور جو لوگ اس ایریے سے گزرتے تھے جب تک وہ خطرے سے بچ نہ جاتے تھے تب تک ان کی حفاظت میں چلتا رہتا تھا، اور ایک دوری بنا کر چلتا تھا، جب کوئی لوگ یہاں سے چلے جاتے تھے واپس آ کے
وہ قبر کے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا. اسی وجہ سے جناب سید محمد کا ایک لقب ہے سبع الدجیل. ٹھیک ہے نا, سبع الدجیل, سب یعنی شیر اور دجیل اس منطقہ کا نام تھا, تو سبع الدجیل دجیل کا شیر. یہ جناب سید محمد کی کرامت. اس کے علاوہ جناب سید محمد کے لیے خاص ہے کہ اگر کسی بھی انسان کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کام یا بڑے سے بڑی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو اسے چاہیے کہ جناب سید محمد کے یہاں آئے اور منت مانے کہ میں خداوند کریم جناب سید محمد کے صدقے میں میرا فلاں کام ہو جائے تو میں قربانی کروں گا, کیونکہ ان کی منت کے لیے مختص چیز ہے قربانی. جب بھی منت اتاری جاتی ہے جناب سید محمد کی تو وہ قربانی کے ذریعے سے اتاری جاتی ہے, آپ بکرا یا بکری سے اتارتے ہیں. اب جناب سید محمد کے یہاں بالخصوص اگر کسی کو بیٹا نہ ہوتا ہو, ایک تو یہ بچے ہوتے ہیں لیکن بیٹا نہیں ہوتا, دوسری یہ کوئی ایسا ہے کہ جس کو اولاد ہی نہیں ہوتی, وہ بھی جناب سید محمد کے یہاں ایک دھاگا ملتا ہے. ابھی آپ جائیں گے, وہ تعویذ ہوتا ہے, ایک سفید دھاگا ہوتا ہے, اس کو لپیٹ لیتے ہیں, ہرا کپڑے سے لپیٹ کے دیتے ہیں یہ. اب جب آپ ان سے وہ لوگے تو کچھ بھی جو بھی ہدیہ آپ کو دینا ہو وہ آپ دیتے ہیں, وہ لے لیتے ہیں, اس میں کوئی کمی زیادتی کی بات نہیں, جو آپ کو دینا ہے وہ دو اور وہ لے لو. اب اس کا طریقہ یہ ہے عزیزان محترم, اس کو لینے کے بعد وہ جو تعویذ اور دھاگا ہے اس کو مس کرنا ہوتا ہے جناب سید محمد کے ذریعے سے, اور جب آپ مس کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت آپ کو منت ماننی ہوتی ہے کہ اگر سید محمد کے صدقے میں خداوند عالم نے ہمیں فلاں چیز عطا فرمائی, کوئی لڑکی مانگنا چاہتا ہے, کوئی لڑکا مانگنا چاہتا ہے, جو بھی مانگے فلاں چیز عطا فرمائی تو ہم سید محمد کے یہاں قربانی کریں گے. تو پھر آپ کو ولادت کے بعد قربانی کرانی ہوگی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مولانا ہم پتہ نہیں دوبارہ آئیں کہ نہ آئیں, قربانی کریں تو کہاں کریں؟ اب اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ سید محمد کے یہاں قربانی کرنی ہے تو آپ کو پھر یہی کرنا ہے, چاہے آپ خود آئیں یا جو کوئی آنے والا ہے اس کے ذریعے سے پیسے بھیج کر کروائیں, کسی بھی طریقے سے, یا آپ قربانی عام رکھیں اور ایسی نیت کریں کہ اگر خداوند عالم نے ہمیں سید محمد کے صدقے میں فلاں چیز عطا فرمائی تو جہاں بھی ہم ہوں گے وہاں پر قربانی کریں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے. اس کے علاوہ یہ بیماری کا مسئلہ ہو گیا, اولاد کا مسئلہ ہو گیا. جناب سید محمد کے یہاں حتیٰ کہ ان کا روب دبدبہ عرب کے اندر بالخصوص اس علاقے میں اتنا ہے عزیزان محترم, چاہے برادران اہل سنت ہو, چاہے شیعہ ہو, کوئی بھی ہو, وہ کبھی بھی جناب سید محمد کی جھوٹی قسم نہیں کھاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کسی شخص کے اوپر الزام لگا دیا, میں نے کہا کہ بھائی نے جو موبائل چوری کیا ہے, یا تو قسم کھاؤ سید محمد کی کہ تم نے چوری نہیں کیا یا پھر مانو. تو یہاں کا دستور یہ ہے وہ قسم نہیں کھاتے. جو چیز آپ بتا رہے ہو کہ فلاں چیز آپ نے اٹھائی ہے, وہ آپ نے نہیں بھی اٹھائی تو بھی جاتے ہیں, وہ خرید کے لا کے دے دیتے ہیں کہ یہ لیجیے. یہ جناب سید محمد کے سے لوگوں کو خوف ہے, اس لیے کہ یہاں پر اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے. یہ کرم ہے یہاں کا کہ اگر کوئی بھی نظر جناب سید محمد کو اگر کسی نے بھی چوری کی تو وہ اندھا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ سید آل حسن جو سامرہ میں خادم ہوا کرتے تھے وہ ذکر کرتے ہیں بذات خود کہ میں ایک مرتبہ جناب سید محمد کی زیارت کو آیا ہوا تھا اور میں دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے رات کے وقت داخل ہوا اور اس کے ہاتھ جو ہے یہاں پس گردن یہاں پر رکھا ہوا تھا اور وہ روتا ہوا چلا جا رہا تھا جناب سید محمد کی طرف. میں دوڑ کر اس کے پاس گیا, میں نے پوچھا بھائی ماجرا کیا ہے, کیوں روتے ہو, ہاتھ یہاں کیوں رکھا ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال پہلے میں اپنی بہن کے یہاں گیا ہوا تھا اس کے گھر, میں نے دیکھا کہ اس کے یہاں بکرا بندھا ہوا ہے تو میرا دل چاہا کہ میں گوشت کھاؤں, تو میں چھری اٹھا کے اسے ذبح کرنے کے لیے چلا. تو میری بہن نے کہا کہ بھائی یہ نذر ہے جناب سید محمد کی, آپ اسے نہ چھوڑو, آپ اسے نہ چھوڑو, یہ سید محمد کی ہی منت اتاری جائے. تو اس نے اپنی بہن کی نہ سنی اور اس بکرے کو ذبح کر کے بنوا کے کھا لیا. وہ کہتا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر میرا ہاتھ بالکل خراب ہو چکا تھا, اور وہی معافی تلافی کے لیے میں جناب سید محمد کے یہاں آیا ہوں. اب وہ خود سید آل حسن فرماتے ہیں
کہ وہ رات بھر جناب سید محمد کی زری پکڑ کے روتا رہا. میں بھی رات بھر حرم میں رہا. جب نماز صبح کا وقت ہوا تو ہم نے خود دیکھا کہ جناب سید محمد نے اسے معاف کیا اور آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ صحیح ہوتے ہوتے بالکل صحیح ہو گیا. تو یہ بڑے صاحب کرم اور صاحب فضل ہے. ایک طریقے کے باب الحوائج ہے. یہاں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. لہذا آپ کی جس کی جو بھی منت مرادیں ہیں وہ جناب سید محمد کے صدقے میں آپ مانگ سکتے ہیں. آئیے زیارت کرتے ہیں جناب سید محمد کی، اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے اعزاء و اقارب کی طرف سے، ان افراد کی طرف سے کہ جنہوں نے ہمیں دعا اور زیارت کے لیے کہا ہے. قربتاً الی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایھا العبد الصالح والولی الناس. السلام علیکم ایھا السید الزکی. السلام علیکم ایھا الطاہر الولی. السلام علیکم ایھا التقی النقی. السلام علیکم ایھا الرسول المرضی. السلام علیکم ایھا العالم الجلیل والمحبب النبیل. السلام علیکم ایھا البدر الواضح والنجم اللائح. السلام علیکم ابن السادات الانجاب والحجج المیامین الاطیاب. السلام علیکم من اعطاه اللہ الدلائل الواضحات والکرامات الباحرات والمعجزات المشہورات. السلام علیکم یا من عنده تستجاب الدعوات. السلام علیکم من فضائلہ معروف عند اہل القرى والاطیاب. السلام علیکم ایھا الحافظ للجیران والقامی عنہم شر العدوان والکاشف عنہم الامات الاشجان والاحزان. السلام علیکم من شرف اللہ بالکرامات ذات البیان والبراہین المدمرة للسارقین الحافظین بک باطلا وکذبا عجل اللہ لهم بالانتقام. السلام علیکم یا ابا جعفر یا محمد ابن علی الہادی. اپنی حاجات طلب فرمائیں. السلام علیکم ابن الامام. السلام علیکم یا اخ الامام. السلام علیکم یا ام الامام الاخذ بالثار المہدی صاحب الزمان. السلام علیکم ایھا الضامن للوافدین علیہ والقاصدین الیہ والزائرین لہ. یا مولاي اتیتک وافدا قاصدا زائرا فاقضی حاجتی. اپنی حاجتوں کو اپنے دلوں میں رکھیں. سب کی طرف سے دعا کر رہے ہیں. فاقضی حاجتی واجرنی فانا ضیفک وجارک انا قاصد الیک ووافد علیک فلا تردنی خائبا خاسرا. انا ولی لمن والاک وعدو لمن عاداک. یا مولاي فاز ولیک وظل مفارقك ونجا مصدقك وخاب وخسر مكذبك والمتخلف عنك. اشهد لي بهذه الشهادة عندك لأكون من الفائزين بمعرفتك وتصديقك ومحبتك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اندر جا کے پہلے تو آپ اپنی ظہر و عصر کی نماز کو پڑھیے گا. اس کے بعد 2 رکعت نماز زیارت جناب سید محمد پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. قربتاً الی اللہ. وای حسین من نور دو عین من. وای حسین من نور دو عین من. وای غریب من ای وای ای وای شهید من. وای حسین کیست که عالم همه دیوانه این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست. این چشم کیست که جانها همه پروانه اوست. تشنه لب هیچ مسلمان نکشد کافر را. تشنه لب هیچ مسلمان نکشد کافر را. تو چه کردی که لب تشنه بریدن سرم. ای شهیدی که لب تشنه بریدن سرم. ای شهیدی که لب تشنه بریدن سرم. کربلا خاک شهید شد علی اصغر پسرم. کربلا خاک شهید شد علی اصغر پسرم.
یہ وہ حسین ہے ہم اسی کے دیوانے، یہ وہ حسین ہے ہم اسی کے دیوانے، یہ وہی شمع ہے اور ہم اسی کے پروانے، یہ حسین کون ہے عالم اسی پہ روتی ہے، یہ حسین کون ہے عالم اسی پہ روتی ہے، یہ حسین کون ہے ماتم اسی کی ہوتی ہے، میرا حسین میری دی ہے میری دنیا بھی، میرا حسین میری دی ہے میری دنیا بھی، میرا حسین میری جان ہے میری ایمان بھی، اے حسین تیرا ہی ایک نام میرے ورد زبان، اے حسین تیرا ہی ایک نام میرے ورد زبان، اے حسین تیرا ہی پیغام میری دین و امان، وای حسین من نور دو ایمان، وای حسین من نور دو ایمان، وای غریب من ای وای شهید من، وای حسین من نور دو عین من، وای حسین من نور دو عین من، وای غریب من ای وای شهید من، وای حسین کیست که عالم همه دیوانه این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چشم کیست که جانها همه پروانه اوست، تشنه لب هیچ مسلمان نکشد کافر را، تشنه لب هیچ مسلمان نکشد کافر را، تو چه کردی که لب تشنه بریدن سرم، ای شهیدی که لب تشنه بریدن سرم، ای شهیدی که لب تشنه بریدن سرم، کربلا خاک شهید شد علی اصغر پسرم، کربلا خاک شهید شد علی اصغر پسرم، یہ وہ حسین ہے ہم اسی کے دیوانے، یہ وہ حسین ہے ہم اسی کے دیوانے، یہ وہی شمع ہے اور ہم اسی کے پروانے، یہ حسین کون ہے عالم اسی پہ روتی ہے، یہ حسین کون ہے عالم اسی پہ روتی ہے، یہ حسین کون ہے ماتم اسی کی ہوتی ہے، میرا حسین میری دی ہے میری دنیا بھی، میرا حسین میری دی ہے میری دنیا بھی، میرا حسین میری جان ہے میری ایمان بھی، اے حسین تیرا ہی ایک نام میرے ورد زبان، اے حسین تیرا ہی ایک نام میرے ورد زبان، اے حسین تیرا ہی پیغام میری دین و